Tayyibat International presents شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرستهم أضحى السعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کا فون آیا ہوا تھا؟ آپ کی کسی فرینڈ کا فون تھا؟ وہ کیا بتا رہی تھی آپ کو کہ آپ پریشان ہو گئی؟ ماما میری دوست کی مما کی Joint pain is جوڑوں becoming میں very بڑی common درد these ہوتی ہے اور اسے بھی ہر روز چوٹیں لگتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ایسی حدیث پر اور اسوے پر عمل کر کے ہم بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ انسان کے پتہ ہے کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر جوڑ کا صدقہ ہے، یعنی ہر جوڑ صحیح موو ہو، موبائل ہو، چوٹیں نہ لگیں، اس کے لیے ایک صدقہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ صدقہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعتیں پڑھ لے، کس ٹائم پر؟ صبح کے ٹائم پہ، تو اس کے پورے جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور جو 4 پڑھ لے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 رکعتیں کب پڑھی جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کون سے ٹائم پر؟ یہ ہم نے ایک چارٹ بنایا، میں آپ کو اس کو اچھے سے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، اس کے اندر فجر سے لے کر جب ہم طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھتے، تو یہاں سے یہ جو وقت ہے زوال آفتاب تک، سورج ابھی نکلنا شروع ہوا، سورج نکلتا ہے تو نکلنے کے ٹائم کو کہتے ہیں اشراق، اور جب بہت اوپر چلا جائے تو اسے کہتے ہیں ضحیٰ۔ ضحیٰ کا مطلب ہے روشنی، یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ صلاۃ ضحیٰ بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں صلاۃ چاشت ہیں، دونوں ایک ہی، بس ٹائمنگز کی وجہ سے ان کے نام فرق ہیں۔ یعنی اگر ہم طلوع آفتاب کے بعد 15 منٹ کے وقفے سے، تقریباً 15 منٹ کے وقفے سے نماز پڑھ لیں تو اسے کہتے ہیں اشراق، اور اگر یہی نماز ہم اس وقت پڑھ لیں جب کہ سورج زیادہ طلوع ہو چکا ہو، تقریباً صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جیسے 10:30 بجے، تو یہاں سے یہاں تک آپ نماز پڑھ لیں کوئی بھی ٹائم پر۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 8 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ 4 رکعت میں بہت فائدہ ہے۔ مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہے، یعنی شروع میں ہی اگر ہم پڑھ لیں تو جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتانے لگی ہوں، بتاؤں؟ وہ اتنی پیاری بات ہے، بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں حج کا ثواب ملے، عمرے کا ثواب ملے، اب وہ جا نہیں سکتے۔ سعودی عرب جانا کو مشکل ہوتا ہے نا، بہت سارے کام، بعض اوقات ویزا نہیں لگتا، بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات ہمت نہیں ہوتی۔ اس کا ایک اور حل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرے، فجر کی نماز یہاں سے دیکھیں شروع ہوئی، فجر کی نماز کو باجماعت ادا کر کے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے، یعنی کہ اس ٹائم پر، تو اللہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ یعنی بیٹھے بٹھائے اس کو ثواب مل رہا ہے، اور وہ کس کا مل رہا ہے؟ مکمل حج اور عمرے کا۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دی۔ تو یہ وقت بہت پیارے ہیں، ہم اس میں یہ نہ سوچیں کہ ہم ظہر تک کوئی نماز نہ پڑھیں۔ ہاں، جب زوال آفتاب ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے زوال، اس کے بعد نماز نہیں، یہاں نماز نہیں ہوتی، لیکن یہاں اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں دکھا کے بہت اچھے سے یاد کروا دیں گے۔ تو پھر آپ نے یہ پڑھتے رہنا انشاءاللہ۔ اپنی فرینڈ کو بھی ضرور بتانا تاکہ وہ بھی جوڑوں کا صدقہ ادا کر دے، اور ہم بھی اپنے جوڑوں کی حفاظت کے لیے اس کا صدقہ دیتے رہیں انشاءاللہ۔ نروي فؤادا كان عطشانا